اور میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر سے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی دشمن کی سازش کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بادشاہ حسین نے جب نوکری اس محکمے میں دی ہے تو ہمیں یہ امر کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں، ہم تو کبھی پچھلے مورچوں پہ گئے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے بات کیا، ہمیں یہ بھی اچھا لگا ہے، ہم ہر بات سے آپ ہی کی رد نکال لیں گے۔ بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنا پروگرام پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنے سیمینار پہ بیٹھ کے یہ بات کر لی ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ ملک کے قوم کو شیعہ بدر کے جتنے بھی رہنے والے ان کو پریشانی ہوگا ایک لمحے کے لیے، میری قوم کا ایک شیعہ بچہ بھی پریشانی ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں بات ہوئی ہے تو میں کیا کرنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے پریشانی ہوگا۔ اگر حضرت ابو طالب میں بات ہوگی تو بہت اچھا ہوا ہے، پھر حضرت ابو طالب میں بات نہیں ہوگی، اب ہر کسی کے باپ میں بات ہوگی، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان چیک کیا جائے گا، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان کتابوں سے دیکھا جائے گا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کس کا باپ کیا کاروبار کرتا تھا، کس کا باپ کیا تجارت کرتا تھا۔ میں ممبر حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مدرسے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جب چاہو بلاؤ، ہم علی کے باپ کا ایمان دکھا دیں گے، تم کسی کا باپ بھی نہیں دکھا۔ بسم اللہ سب۔ جن کی ولدیت کے خانوں میں 18 نام لکھے ہیں، تم ہم سے بحث کرو، اچھی بات ہے، پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی، پھر شروع سے دیکھیں گے کون کیا کرتا تھا، پھر ہر کسی کا ایمان چیک ہوگا۔ تمہاری تو بھی کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں پڑی، تمہیں تو بھی سلیبس کی کتابوں میں یہ لکھا تھا جب ایک بندہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے گھر چلی گئی۔ ابھی تو صاحب کتابوں کی سیاہی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تم نے سلیبس کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لی ہے، اور وہ قتل کرنے کے ارادے سے جب دروازے میں پہنچا اور بہن قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، دل موم ہو گیا۔ نبی 7 سال قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا۔ ہمیں گفتگو کے طریقے بھی آتے ہیں، ہمیں عزت آل رسول کے پہرے دینے بھی آتے ہیں۔ ہم اس زبان دھندی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ میں پھونکی۔ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے چھوٹے چھوٹے کلپ دینا، بند کمرے میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا اور ہوتا ہے۔ جی مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج، پتہ جو ہے بھگوڑوں کو کہ مناظرے حکومت نے بند کی ہے۔ اجازت لے لو، چلے آتے ہیں ہم، نہیں اجازت لینی ہمیں دعوت دو، ہم تمہارے گھر آئے ہیں، کتابیں بھی تمہاری الماریوں سے نکالیں، ثابت کریں، تم علی کے باپ کے ایمان پہ بات کرو گے، ہم احسان اتنے گنوا دیں گے۔
صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے مولوی، اور یہ پھر ہمیشہ کر کے سوال ہی دفن ہو. ایمان پہ بہت بعد میں بحث کرنا، پہلے بتاؤ عیسیٰ سے لے کے نبی تک اسرار نبوت لے کے آنے والا کون تھا؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، تم مسلمانوں میں ابو طالب کو ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کرو. حضرت ابو طالب کو حجتوں میں تلاش کرو. کتابیں تمہاری ہوں گی، پھر مولوی اگر حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کرے گا، پھر آج کے بعد کوئی مولوی نماز پڑھنے جوگا نہیں رہے گا. نماز میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میرا درود بھیج محمد پہ، محمد کی آل پہ، جیسے تو نے بھیجا تھا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ. اس کا مطلب تو نے مصلی پہ اللہ کے روح اقرار کیا ہے کہ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے. اس کا مطلب تو نے مصلی پہ یہ اقرار کر لیا تھا کہ ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے. پھر تیری 7 کتابیں تیری آنکھوں میں رکھیں گے. جب حضرت ابو طالب نبی کے نکاح کے موقع پہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں. اور ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے ان اہل سنت علماء کو جو اس موقف پہ شیعوں کے ساتھ کھڑے. ایک آدھ دانہ تو ہر جگہ پہ گندا ہوتا ہے. ہاں سارا اہل سنت عقیدہ خراب نہیں ہے. جید اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کی عظمت پہ کتابیں لکھی، تقاریر کی ہیں، اب بھی وہ کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 2 4 6 اہل سنت کے جید علماء کی بات آ رہی ہے. لیکن یہ جنہوں نے بات کی ہے یہ سستی شہرت کے شوقین، اور ان کا شیوا ہوتا ہے ہمیشہ بڑے کو بھون کے مشہور ہونا. کتا ساری رات چاند کو دیکھ کے بھونکتا ہے. لہذا میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا کہ حکومت وقت ایسے لوگوں کو پٹے ڈالے. اگر انہیں بہت شوق ہے تو پھر انہیں ذرا کھلے میدان میں لے کے آئے. ہم بھی تو دیکھیں کہ قرار کے ماننے والے کون ہیں اور فرار کے ماننے والے. جب ان کے بڑے نہیں ٹکے تو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات کیا ہے. لیکن میں نے پاکستان کے ہر ممبر میں شیعہ قوم کی نوجوان نسل کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کہا ہے کہ ہم یہ زبان ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اگر قانونی تقاضے ہمارے لیے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، ورنہ پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی ممبر سے کھل کے تاریخ پڑھیں. پھر ہم ایسی تاریخ پڑھیں گے کہ نیند نہیں آئے گی ان مولویوں کو. ایسے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن کا سامنا کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت ابو طالب کے عزت میں بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکو. پہلے گھر کی 4 دیواری چیک کرو، کہیں سے کوئی دیوار گری تو نہیں ہوئی. میں جملہ کہنے لگا ہوں ملتان پر پوری جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، زندگی میں سیدہ سے مانگی جرت ہے. شہزادی زندگی اتنی دینا جتنی جرت کے ساتھ گزار سکے. جس دن آنکھ میں ہلکی سی شرمندگی اور گردن جھکنی شروع ہو جائے، بیوی کو سانس آختی کرنا اور ہمیں اپنی دربار میں واپس بلا دینا، وہ زندگی چاہیے نہیں جو دشمن کے سامنے سر جھکا کے گزاری جائے. ابو طالب کے ایمان میں بات کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں اچھی ہو. ماؤں کی خیانت کی دلیل.
واقعات کتابوں میں حضرت ابو طالب کی عزت کی ایسے ایسے لکھے. قرآن کی کون سی آیت سے میں تمہیں ابو طالب کے احسان دکھاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. خدا کہتا میرا حبیب تو یتیم تھا, تجھے ہم نے پالا. جس کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہو, جس کے صحن کو اللہ اپنا صحن کہہ رہا ہو. مولویوں کے 100 روپے قرآن رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت جو ہوئی تھی, جسے دعوت ذوالشیرہ کہتے ہو, یہ کہاں ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر. حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملتان کے معیار کے اوپر ہی تیروں. مجھے کہیں بھی بات کوئی ایسی نہ کہنی پڑے جو ملتان کے مزاج کے ناگوار گزر جائے. ہم یہاں بھی آئے ہیں کہ بانی مجلس نے کسی کی منت نہیں کی, یار دروازہ کھول دو, ہمارے خطیب ہیں, ہم نے بٹھانا ہے. ہمیشہ دوسرا کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر کوئی نہ ہو. ہمیشہ دوسرے کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت مکہ میں ہوئی. مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا, گھر بھی چھوٹا نہیں تھا, 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا ہوا تھا. پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں, اسلام کی اب دعوت ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے. میرے مالک آج 1400 سال کے بعد 2020 میں چل رہے حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میرے مالک تجھے نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تجھے کیا ضرورت ابو طالب کے احسان دینے کی؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی, اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے. بات محمد رسول اللہ تھی, کعبہ کے شہر میں ہونی چاہیے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی خطبہ دیتے, سارے کے سارے 40 کافروں کے کعبے کے گرد بٹھا دیتے. بات اللہ کی اللہ کے گھر میں ہوتی. آج توحید میں ناز کرتے, ہم بھی بات کرتے کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی. بات اللہ کی تھی, وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. بات رسول کی تھی, وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا یہ اللہ کی بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی, کہتے ہیں اس وقت کعبہ میں دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کعبہ میں بت رہتے تھے, کعبہ میں بت رہتے تھے, کعبہ میں بت رہتے. ڈوب کے مر جا, رحمان